ألم تكن رسولا مشتدا المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. الصلوات پڑھیں. خالق کائنات سے دعا ہے پروردگار بحق محمد و آل محمد بانیان مجلس اعزا و جلوس کو جزائے خیر عطا فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد اس مجلس اعزا کی ساری انتظامیہ نوجوان بچے جنہوں نے اس میں کام کیا ہے، دامے درمے قدمے سغلے جسمے مشن حسینی میں حصہ لیا ہے، جو پیدل سفر کر کے دوسرے گاؤں سے یہاں تشریف لائے ہیں عزاداری سید الشہداء کے لیے. یا اللہ انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھ، انہیں جزائے خیر عطا فرماؤ. یا اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش فرماؤ. یا اللہ ملک پاکستان کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بناؤ. یا اللہ شیعان جہان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. ہمارے علماء و ذاکرین کی زبانوں میں یا اللہ تاثیر عطا فرماؤ. یا اللہ ہمیں سیرت آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرماؤ. یا اللہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرماؤ. مذہب شیعہ خیر البریہ کی تمام مشکلات دور فرماؤ. آل محمد کے صدقے میں پروردگار ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرماؤ. یا اللہ ہمیں سیرت آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرماؤ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سارا دن صبح سے لے کر اس وقت تک آپ مجلس اعزا سننے میں مصروف ہیں. کتنی عظمت ہے ذکر حسین کی، یہ تو پتہ چلے گا مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ کتنا پاکیزہ ذکر تھا. کتنے خوش قسمت لوگ تھے جنہیں یہ نصیب تھا. یہ غم ہم نے، اس غم کو ہم نہیں کر رہے. کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اس عزاداری کو ہم زندہ کیے ہوئے ہیں. نہیں، ہمیشہ ہم بازاروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، امام بارگاہوں میں، گلیوں میں ذکر حسین کر کے دنیا کو بتلاتے ہیں. دنیا والوں، عزاداری کو ہم زندہ نہیں کر رہے، عزاداری ہمیں زندگی دے رہی ہے. جوش ملی آبادی اپنے کلام میں فرماتے ہیں، یزیدیت کا نقشہ کھینچتے ہیں. فرماتے ہیں ممبروں پہ بج رہے تھے سیم و زد ارزلون، حملہ آور ہو گئی تھی دین پر دنیا دون. ظلمتوں کے ٹھٹ لگے تھے، روشنی کے سامنے موت منہ کھولے کھڑی تھی زندگی کے سامنے. یہ دور تھا جو حسین کا دور. حسین کا ذکر عبادت ہے، حسین کے ذکر میں آنا عبادت ہے، حسین کے لیے آنسو بہانا عبادت ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے
بلائے یا رونے والی شکل بنائے اس پہ جنت واجب ہے۔ حسین حسین کرتے انشاءاللہ ہم دنیا سے جائیں گے، علی علی کرتے دنیا سے جائیں گے۔ یہ ایک انعام ہے، یہ ایک یونیورسٹی ہے حسین کی، جو ہم اس درس و تدریس میں ہم موجود ہیں۔ کوئی ہمیں امامت کے بارے میں بتلاتا ہے، کوئی ہمیں ولایت کے سبق سکھلاتا ہے، کوئی ہمیں طہارت آل محمد بتلاتا ہے۔ ہماری بساط کیا ہے؟ بقول علامہ علی نقوی، بقول علامہ فیل الغربی، یہ اتنی پاکیزہ مجالس ہیں جنہیں سننے کے لیے ملائکہ آتے ہیں۔ ملائکہ آرزو رکھتے ہیں کہ ہم مجلس حسین میں چلے جائیں۔ حبیب ابن مظاہر کسی مجتہد کو خواب میں نظر آئے، مجتہد پوچھتے ہیں حبیب تجھے تو بڑا درجہ مل گیا، تو جنت میں آ گیا، اب بھی کوئی خواہش ہے؟ تو حبیب نے کہا اب بھی خواہش میرے دل میں ہے۔ حبیب کیا ہے؟ کہ میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ مجھے زندگی ملے اور میں مجلس حسین میں جاؤں۔ یہ مجلس حسین ہمیں زندگی دیتی ہے، یہ ہمارے خون میں حرارت دیتی ہے۔ یہ ذکر حسین ماؤں نے ہمارے بدنوں میں اور ہمارے جسموں میں دودھ کی شکل میں شامل کر دیا ہے۔ جب ہم دنیا میں آئے تھے تو ہم یہ سن رہے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ۔ اور جب دنیا سے جائیں گے تو قبر پہ بیٹھ کے کوئی کہے گا سن اور سمجھ، تو جس عہد پہ آیا تھا، جس عہد پہ دنیا میں رہا، تو عہد تو نے پورا کیا ہے۔ تیرا اللہ جل جلالہ ربی ہے، تیرے نبی محمد مصطفیٰ ہے، تیرا دین اسلام ہے، تیری کتاب قرآن ہے، اور تیرا امام علی ابن ابی طالب ہے۔ اچھا ہمارے امام کتنے ہیں؟ امام ہے 12۔ کوئی امام سوائے علی کے اپنے باپ کا امام نہیں۔ حسن امام ہے حسین کے، علی کے امام نہیں۔ حسین امام ہے سید الساجدین کے، حسن کے امام نہیں۔ سید الساجدین ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے، مگر اپنے بابا علی زین العابدین کے امام نہیں۔ کوئی امام اپنے باپ کا امام نہیں۔ یہ علی واحد ہستی ہے کہ جو اپنی ماں کا بھی امام ہے، اپنے باپ کا بھی امام ہے۔ کب پتا چلا؟ جب فاطمہ بنت اسد دنیا سے گئی، علی آ گئے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضور فرماتے علی کس شے نے تجھے رولا دیا؟ کہ یا رسول اللہ میری ماں نے انتقال کیا، دنیا سے چلی گئی۔ حضور فرماتے ہیں امی بعد امی، اے علی صرف تیری ماں ہی نہیں، وہ میری بھی ماں تھی، وہ میرے لیے اپنے بچوں سے بچا کے خور میں رکھتی تھی، مجھے کپڑے بدلواتی تھی، میرے سر پہ کنگھی کرتی تھی، وہ میری بھی ماں تھی۔ پھر احساس دیا علی کی ماں کو جناب رسالت باپ نے کہ جب قبر میں اتارا، کفن میں اپنا کرتا دیا، قبر میں لیٹ گئے، پھر اٹھے، پھر اٹھ کے اپنی ماں اپنی چچی فاطمہ بنت اسد کو قبر میں اتارا، تعویذ بند کیا۔ پھر حضور سنتے رہے، قبر پہ ہاتھ رکھا، رکھ کے کہا ابن کے اصحاب نے کہا یا رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہ وہ ملائکہ آئے تھے سوال کرنے، میری ماں سے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا اللہ جل جلالہ ربی۔ کیا تیرا نبی کون ہے؟ اس نے میرا نام لیا۔ انہوں نے کہا تیرا امام کون ہے؟ تو بی بی ایک بار شرم آئی یا مسکرائی
تو میں نے کہا ابن کے کہتے میری ماں کہ میرا امام علی ہے۔ علی امام۔ جب علی کی ماں کا گزارا بغیر علی کے نہیں ہوتا تو تیری اور میری ماں کا گزارا بغیر علی کے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا تو اور سونا انہی پاک ہستیوں کا ذکر ہے۔ شیخ محلاتی کے بارے میں دست غیب مجھ سے گزرے ہیں۔ دست غیب نے خواب دیکھا۔ کسے دیکھا؟ ملک الموت کو خواب میں دیکھا۔ پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا شیخ محلاتی کی روح قبض کر کے آ رہا ہوں۔ تو دست غیب فرماتے ہیں، آیت اللہ ہے دست غیب، تو فرماتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ روح قبض کر کے آ رہا ہوں۔ کہ اس وقت آیت اللہ محلاتی کس حالت میں ہے؟ تو ملک الموت نے کہا انہیں ایک باغ میں ایک مقام پہ ٹھہرا لیا گیا ہے اور اللہ نے 1000 فرشتہ ان پہ ان کی خدمت پہ مقرر کر دیا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں دست غیب اس لیے کیا ہے کہ انہوں نے درس بنائے، کہ اس لیے نہیں، کہ اس لیے کیا ہے کہ وہ نماز باجماعت پڑھاتے تھے، کہ اس لیے نہیں کہ ان کا نماز جمعہ اور ان کے خطبے مشہور تھے، کہ اس لیے نہیں، کہ کس لیے کہ وہ ہر روز زیارت عاشورہ پڑھتے تھے۔ زیارت عاشورہ پڑھتے تھے اور ان کی تاریخ میں لکھا ہے 30 سال آخری مسلسل روزانہ زیارت عاشورہ پڑھتے تھے۔ جس دن بیمار ہو جاتے تھے اس دن کسی کو اجرت دیتے تھے، میری طرف سے پڑھو، یا کوئی مجبوری ہو جاتی تھی پھر بھی وہ پڑھواتے تھے۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہے۔ 2 شاگرد تھے، انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا، دامن وقت میں کم گنجائش ہے، انہوں نے کہا ہم دونوں میں سے جو پہلے مر جائے وہ دوسرے کو آ کے حالات بتلائے گا کہ قبر میں کیا ہوا، برزخ میں کیا ہوا، ہمارے پاس کیا حالات گزرے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک کو موت آ گئی، مدت گزر گئی، وہ اس کی خواب میں نہیں آیا، وہ پریشان تھا۔ بہت مدت کے بعد وہ خواب میں آیا، آ کے دیکھا بڑا خوش باش ہے کہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا اور میں حالات بتلاؤں گا۔ اس نے کہا سختیاں بہت تھیں، بڑی مشکل کے بعد وہ تو یہ ہوا کہ ایک ضعیفہ قبرستان میں دفن ہوئی ہے، ادھر اس کا دفن ہونا تھا۔ 3 مرتبہ حسین اس کی قبر میں آئے ہیں، 3 مرتبہ حسین قبر میں آئے ہیں۔ ہمیں بھی چھٹی مل گئی ہے، ہماری بھی آسانیاں ہو گئی ہیں۔ کون تھی وہ؟ انہوں نے کہا فلاں محلے کی کوئی مستور تھی، وہ ضعیفہ تھی۔ کہتے وہ شاگرد اگلے دن اس محلے میں گیا، جا کے کہا تمہاری کوئی مستور اس دنیا سے گئی ہے، کسی کا انتقال ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہماری ایک بیوی، ہماری ماں جو انتقال کر گئی۔ جب وہ کوئی کام کرتی تھی، کیا کرتی تھی؟ کیا کچھ نہیں کرتی تھی، شب جمعہ چھت پہ چلی جاتی، زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھا کرتی تھی، بس یہی کرتی تھی۔ ایک بار نہیں، حسین 3 بار قبرستان میں آئے۔ جتنے بھی قبرستان میں قریب قریب تھے سب کو بخش دیا گیا۔ حسین دنیا میں آئے تو فطرت کو شفا دیتا ہے، بالوں پر نہیں ہے۔ مبارکباد دینے کے لیے آیا، ملائکہ کے ساتھ، جبریل امین ساتھ ہے، 70,000 ملائکہ ساتھ ہیں۔ جناب رسالت باپ کی خدمت میں آیا، آ کے کہا یا رسول اللہ معافی مل سکتی ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں اپنے بدن کو حسین کے گہوارے سے مس کرو۔ جناب
جبریل جو ساتھ لے کے آئے تھے اٹھا کے فطرت سے اپنے آپ کو حسین سے مس کیا، بس مس کرنا تھا، بالوں پر آ گئے۔ اب جب پرواز کی تو کہتا من مثلی، کون ہے مجھ جیسا؟ فرشتوں نے کہا یہی بات تو نے پہلے کی تھی کہ تیرے بالوں پر ختم ہو گئے تھے، اب یہی بات تو پھر کر رہا ہے۔ تو کہتا اس وقت میرے پاس دلیل نہیں تھی، آج میرے پاس دلیل ہے۔ کون ہے میرے جیسا جو حسین کا آزاد کردہ غلام ہوئے؟ وہ کہتا ہے حسین میں دنیا کو بتلاؤں، نتیجہ دے دوں کہ حضرت نوح جب زخمی ہوتے تھے تو فرشتہ آ کے شفا دیتا تھا، جبریل پر مس کرتے تھے تو نبی نوح کو شفا ملتی تھی۔ قرآن کہتا ہے انہ کان عبدا شکورا، نوح ہمارا شکر گزار بندہ تھا۔ سلام علی نوح فی العالمین، ہمارا سلام نوح پر عالمین میں جسے اللہ سلام بھیج رہا ہے، جو اللہ کا شکر گزار بندہ ہے اسے فرشتہ شفا دیتا ہے۔ حسین فرشتوں کو شفا دیتا۔ اور جب حسین دنیا سے جا رہے تھے تو پھر حر کو معاف کر دیا۔ پھر حسین نے حر سے کہا انت اخی، تو میرا بھائی ہے، انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں آزاد ہے، تو دنیا اور آخرت میں آزاد ہے، تو حر ہے۔ حر نجات کا پروانہ حر کو دے دیا۔ میں نے ایک بہت بڑے عالم سے سنا، وہ فرماتے ہیں حسین تو یہ کرتے کہ حسین کہتے حر تو نے میری حمایت کی ہے، اللہ تجھے معاف کرے گا، تجھے جنت عطا کرے گا، لیکن حسین نے دنیا پہ بیٹھ کے حسین نے فیصلہ دے دیا۔ حسین نے کہا تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے، اس لیے کہ جنت تو وہی ہے کہ جس کا سردار حسین ہے۔ آج دنیا چاہتی ہے ہم جنت میں چلے جائیں، ہم جنت میں چلے جائیں۔ ابھی آپ نے ان لوگوں کے بارے میں سنا کچھ دیر پہلے، وہ پہلے عالم بتلا رہے تھے 4 بندے ایسے ہیں جن کی جنت مشتاق ہے، ان میں علی ہے، ان میں ابو ذر ہے، ان میں سلمان ہے، ان میں عمار یاسر ہے۔ ان بندوں کی تو جنت مشتاق ہے، ان کی مشتاق ہے جنت، لیکن حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ حسین نے بقول علامہ رشید ترابی چند لمحے مسائل پڑھوں گا، سارا دن سے مسائل سن رہے ہو۔ 28 رجب کو حسین کربلا سے نکلے، کہتے پلٹ پلٹ کے روزہ رسول کو دیکھ رہے تھے، آ کے نانا کی قبر پہ کہا نانا تیری قبر کا چراغ جلانے والا جا رہا ہے، نانا چراغ تو جلتا رہے گا، حسین واپس نہیں آئے گا۔ پھر ماں کی قبر مبارک پہ آئے، کیسے آئے؟ اور تاریخ نے لکھا، علماء فرماتے ہیں کہ حسین ماں کی قبر پہ ایسے آئے جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی گودی میں آتا ہے، کہتے اماں تو نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، اماں آج حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ وہ شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ یہ مدینہ اداس ہے، آج مدینہ اداس ہے۔ حسین نے سفر کو تیاری کی، احترام سے بیویاں سوار ہوئی، جناب عباس ساتھ ہے، عباس کی ڈھارس پہ زینب ضمانت دے رہی ہے، اے بیویوں میں تمہارے پردے کی ضامن ہوں، میرا عباس جو موجود ہے۔ کہتے حسین کربلا کی وادی میں پہنچے، 2 محرم تھی، حسین کربلا میں آئے، رہبار رک گیا، حسین نے دوسری سواری بدلی،
حسین نے تیسری سواری بدلی، 7 سواریاں بدلی، جب گھوڑا نہیں چلا حسین نے مٹی سونگی، سونگ کے کہا بنی اسد کے لوگوں کو بلاؤ، بنی اسد کے لوگ آئے۔ حسین نے اس بستی کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا مولا غازریہ ہے، کسی نے کہا مولا نینوا ہے، کسی نے کہا ماریا ہے، کسی نے کہا شبت فرات ہے، ایک پورا کہتا مولا اسے کربلا کہتے ہیں۔ حسین نے کہا عباس اترو، علی اکبر اترو، یہ وہ جگہ نہیں جہاں نواسہ رسول گرے گا، یہی علی اکبر کے برسی لگے گی، یہی عباس کے بازو کٹیں گے۔ کہتے بی بی زینب نے حسین کو بلایا، بلا کے کہا بھیا اس بستی سے نکل چلو، مجھے خوف آتا ہے، مجھے تیرے خون کی بو آتی ہے، مجھے کسی بیوی کے رونے کی صدا آتی ہے۔ حسین نے کہا زینب یہی وہ جگہ ہے جس کا وعدہ ہم نے طفلی میں کیا تھا۔ بس 7 محرم آ گئی، کہتے پانی بند ہو گیا، دریا پہ بہرے الاتش کی صدائیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر شب عاشور آئی، شب عاشور میں سید الساجدین بخار میں تھے، جب افاقہ ہوا تو ان کے کانوں میں اصحاب کے آوازیں آئیں قرآن پڑھنے کی۔ ایک بار بابا کو بلایا، کہا بابا ان اصحاب کے خیمے دور لے جائیں، ان کی میری ماں اور بہنوں کی آوازیں ان تک پہنچتی ہیں اور ان کے قرآن پڑھنے کی صدائیں خیام میں آتی ہیں۔ حسین نے کہا اے بیٹا سجاد آج رات کی مہلت دے دو، کل نہ یہ خیام ہوں گے نہ یہ قرآن پڑھنے والے ہوں گے۔ شب عاشور گزری، سب موجود تھے، علی اکبر نے اذان دی، اذان فجر ہوئی، حسین نے نماز پڑھائی، جوش میری آبادی فرماتے ہیں کیا نماز شاہ تھی، ارکان ایمانی کے ساتھ دل پہ جھک جاتا تھا، سجدے میں پیشانی کے ساتھ۔ پھر حسین نے کہا غازیوں یہ دن ہے جلال و قتال کا، یہاں آج خوب بہے گا محمد کی آل کا، چہرہ خوشی سے سرخ ہے زہرا کے لال کا، گزری شب فراق دن آیا وصال کا، ہم کریں گے ملک جن کے واسطے راتیں تڑپ کے کاٹی ہے، اس جن کے واسطے تیروں نے پیغام جہاد دیا۔ بس جنگ شروع ہوئی، کہتے پہلے جنگ اولا حملہ اولا ہوا، اور جب جنگ کا گرد و غبار ہٹا تو حسین کے 50 سپاہی زمین میں گر گئے۔ اب بیویوں میں رونا شروع ہوا، بیویوں سے حسین نے کہا زینب خاموش ہو جاؤ۔ حسین نے خطبہ دیا میں فاطمہ زہرا کا بیٹا، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، مجھے کیوں مارتے ہو؟ بس کر کیا ہوا؟ پھر کبھی علی اکبر گئے، کبھی محمد گئے، کبھی قاسم کے ٹکڑے حسین لے کے آئے، کبھی عباس کے بازو کٹے۔ کہتے جب تک عباس زین سے گرے نہیں حسین نے آواز غربت بلند نہیں کی۔ ادھر علی اکبر زمین پہ آئے اور حسین نے کہا اے علی اکبر تیرے بعد زندگانی یہ دنیا میں خاک ہے۔ پھر حسین نے آواز دی، پھر ایک وقت وہ آیا علی اصغر کو لیا، رباب لاؤ میں اسے لے جاؤں، شاید کوئی پانی دے دے۔ بی بی نے اصغر کو تیار کیا، کرتا پہنایا، بالوں کو درست کیا، رومال باندھا کمر میں،
دیا کہ میں قصوروار ہوں تو مجھے پانی نہ دو، اسے پانی دے دو، بس تیر چلاؤ۔ حسین نے ریش مبارک میں خون بنا، چاہتے تھے ایک بار خیمے میں آئے، واپس ہوتے، 7 قدم آگے بڑھتے، 7 پیچھے ہٹتے، ماں کیسے دیکھے گی؟ پھر کیا ہوا؟ نظر یمیناً و شمالاً، حسین نے ایک بار بائیں دیکھا، ایک بار دائیں دیکھا، نہ علی اکبر نظر آئے، نہ عباس نظر آئے، کوئی سواری ہونے والا نہیں۔ ایک بار میرے خیمہ پہ آئے، آگے کا خاندان عصمت کی شہزادی ہو، حسین کا آخری سلام ہو۔ زینب نے کہا بھیا اندر آ جائیے۔ حسین اندر آئے، امامے کے پیچ کٹے ہوئے تھے، ابرو کٹے ہوئے تھے۔ حسین نے کہا زینب صبر کرنا۔ سکینہ نے کہا بابا میں تو آپ کے سینے پہ سوتی ہوں۔ اے سکینہ بیٹا تم ماں کے پاس سونا۔ سکینہ نے کہا اے بابا ماں کے پاس تو علی اصغر ہوتے ہیں۔ حسین نے کہا علی اصغر آج میرے ساتھ سوئے گا۔ حسین خون سے تر تھے، سید الساجدین کو جگایا، امانت امامت سپردگی، ایک بار چہرہ دیکھا، کہا بابا حبیب ابن مظاہر کہاں گئے؟ بیٹا مارے گئے۔ بابا مسلم ریاض سے کہاں ہے؟ بیٹا مارے گئے۔ بابا قرآن حمدانی کیا بیٹا مارے گئے؟ کیا بابا حرر آئی بیٹا مارے گئے؟ کیا بابا اینا امنا من فضل العباس، اے بابا میرا چچا عباس کہاں ہے؟ کانیر میں بازو کٹا کے سو گیا۔ بابا میرا شکل پیغمبر علی اکبر کیا کس کس کا سنو گے؟ سب مارے گئے۔ کہتے ہیں سید الساجدین ایک بار اٹھے، اٹھ کر بیویوں کی طرف دیکھا، ایک ایک بیوی کی گود دیکھی، دیکھ کے کہا بابا میرا بھائی علی اصغر کہاں ہے؟ بیٹا وہ بھی مارے گئے، وہ اپنی دادی کے پاس پہنچ گئے۔ حسین نے کہا زینب خدا حافظ۔ حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، بس سوار ہونا تھا، کہے میرے سلطنہ یہ میری آخری خدمت ہے، اسے انجام دے دے، سلطنہ چلتا نہیں ہے۔ حسین اترے، سکینہ موجود تھی، وہ کہہ رہی تھی میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جانا۔ علی اکبر بھیا گئے واپس نہیں آئے، عباس چچا گئے واپس نہیں آئے۔ حسین نے کہا بیٹی صبر کرنا۔ جو جناب سکینہ نے کہا بابا خدا حافظ، بابا الوداع، بابا چلے جائیے۔ اے سکینہ ابھی تو تو مجھے روک رہی تھی، اب تو کہہ رہی ہے چلے جائیے۔ سکینہ نے کہا بابا میری دادی فاطمہ کی آواز میرے کانوں میں آئی ہے، وہ کہہ رہی ہے حسین اے سکینہ اپنے بابا حسین کو مقتل میں بھیجو۔ حسین چلے۔ بی بی زینب نے کہا حسین یہ تجھے مجبور نہ سمجھے، بابا والی جنگ دکھلا دو۔ حسین نے تلوار کھینچی، حسین نے تلوار کھینچی۔ یہی کہتے جا رہے تھے بھوکے کی جنگ دیکھو، پیاسے کی جنگ دیکھو، تم نے میرا علی اکبر مار دیا، تم نے میرا قاسم مار دیا۔ کہتے ہیں کوفے سے چلا تھا ایک بندہ عبداللہ نامی، بیٹی نے کہا تھا بابا جب جنگ ختم ہو تو مال غنیمت ملے تو میرے لیے انگوٹھی لانا۔ وہ کربلا پہنچا، اس نے دیکھا ایک مرنے والا ہے، ہزاروں مارنے والے۔
حسین پہ حملہ تھا، کہتا حسین کے چہرے پہ جلال تھا، میں نے چاہا حسین پہ حملہ کروں، میں قریب آیا تو آواز دی عبداللہ میرے قریب آؤ، میں حیران رہ گیا، میں نے کہا کون ہو؟ کہا یہ انگوٹھی اپنی بیٹی کو دے دینا، اس نے مجھ سے کہا تھا اے باپ کہ آپ بتا تو دیجئے کہ آپ کون ہیں؟ حسین نے کہا میں حسین ہوں نواسہ رسول۔ عبداللہ کہتا ہے مولا اجازت دیجئے میں حملہ کروں، کہ عبداللہ چلا جا، عبداللہ چلا جا، کوفے میں چلا جا، کچھ دن کے بعد زینب آئے گی، چادریں اکٹھی کرنا۔ چادریں اکٹھی کرنا کیونکہ چادریں اتر جائے گی۔ حسین نے حملہ کیا، دریا پہ پہنچے، کہتے پانی میں ہاتھ ڈالا، وہ ایک شخص نے کہا حسین حسین تم دریا پہ ہو، خیام کو آگ لگ گئی۔ حسین واپس پلٹے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، میں نے پڑھا ہے کتابوں میں، ذوالجلال کا مولا جب دیکھا حسین بقول علامہ رشید ترابی حسین سینہ ذوالجلال پہ جھوم رہے تھے، ذوالجلال نے گھٹنے لگا دی، گھٹنے ٹیک دیے تاکہ فاصلہ کم ہو جائے۔ حسین زمین پہ اترے، تلواریں چلنے لگی، کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، ایک تیر چھاتی پہ لگا، ایسا سینے پہ لگا جو حسین نے پیچھے سے نکالا، اس زخم سے ہوا گزرتی تھی۔ ذوالجلال نے دیکھا میں کیسے بتاؤں زینب کو کہ تیرا بھائی مارا گیا۔ حسین کا خون ذوالجلال نے ماتھے پہ لگایا، ہر زین کڑی ہوئی، باغیں کٹی ہوئی، حسین کی گردن کٹی، نیزے پہ بلند ہوا، ذوالجلال خیام پہ آیا، سکینہ تیرے بابا ہے، مگر ذوالجلال خالی تھا۔ زخمی ذوالجلال، میرا ماں جایا ہے کہاں، چھوڑایا تو کہاں، تیروں کے درمیان۔ زینب کا دل تو پہلے سے زخمی ہے ذوالجلال، اکبر کے غم کے سینے میں پرچھی ہے ذوالجلال، زخمی بدن لیے آیا ہے کس لیے، کرتا ہوا فغان۔ ہائے زخمی زخمی ذوالجلال، اے غم نصیب زخمی بدن ذوالجلال بتا، سائے میں میرا بھائی تھا جب سینے سے گرا، خنجر تھا جب قریب پانی ہوا نصیب، کیا خوش تھی زبان۔ ایک دوپہر میں اپنے بھرے گھر کو روئی ہوں، گر کو حبیب کو پلی کسر کو روئی ہوں، عباس کی قسم شبیر کا یہ غم اٹھے گا کہاں۔ ارے راہوار تو وفادار ہے بہت، اپنے سوار سے تو تجھے پیار ہے بہت، یہ کس کا ہے